نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کسی شخص کا اگر کسی دوسرے شخص کے اعتبار سے اس پہ حق نکلتا ہے نا تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر لو، قیامت کے دن یہ معافی تلافی نہیں ہوگی بلکہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور جس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اسے اپنے جو دوسرے کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ڈلوانے پڑیں گے، تب اس کی خلاصی ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف میں تو اس سے بھی آگے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ڈھیروں ڈھیر لے کے آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کی عزت پامال کی، کسی کا خون بہایا، ذہنی ٹارچر کیا کسی کو، تو قیامت والے دن وہ شخص آ کے کہے گا اللہ مجھے بدلہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنی اتنی نیکیاں اس کے بدلے لے لو، کیونکہ آخرت کے دن کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں، حتیٰ کہ اس کی ساری ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں۔ وہ نیکیاں کیا گناہ بھی بڑھانے شروع ہو جائیں گے، اس کے نیکیاں تو ختم ہوئی اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے، اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ انصاف کا معاملہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور جس کے سینگ تھے دنیا میں اس کے سینگ ختم کر کے کہے گا اب اس سے بدلہ اتار۔ اگر جانور بھی بدلہ اتاریں گے تو انسانوں کا بدلہ نہیں دلایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ فولنگ کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو زبان سے ٹارچر کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ تو اپنے لیے جہنم کمانے والی بات ہے۔